السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیاطین کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ شیطان اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 3 اور 4، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سورت کریمہ کا جب آغاز کل آپ کی خدمت میں پہلی جو دو آیات ہیں پیش کی گئی اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ سورت کریمہ کا جو آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو حقیقی منظر ہے، جو ہونے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک الفاظ میں ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کی جو گھڑی ہوگی بڑی ہولناک ہوگی، انتہائی خطرناک ہوگی، بہت ہی زیادہ دہشتناک گھڑی ہوگی۔ وہ ایسا سخت اور شدید ترین زلزلہ آئے گا کہ اس زلزلے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس وقت سب کے سب مخبوط الحواس ہو جائیں گے، اور اتنے مخبوط الحواس ہوں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور آدمی بالکل مدہوشی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ سامعین کرام، کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو سچویشن ہونے والا ہے صرف قیامت کے قائم ہونے کے وقت نہیں بلکہ بعد میں بھی اس طرح کے سچویشن ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کے لیے بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا عدل و انصاف لینے کے لیے جلوہ افروز ہوگا، اور جب لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب آدم علیہ السلام کو آواز دے کر کے بلایا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم سے جہنمی جو ہیں آپ کے آل و اولاد میں سے ان کو نکالیے، تو پوچھیں گے کہ کتنا، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ اس وقت بھی لوگوں کی حالات انتہائی دہشتناک اور بالکل خراب ہوگی۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہید کے طور پر بتلایا ہے۔ کیوں بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور قیامت کے بدترین عذاب کا جو عمل موجب بنتا ہے ان تمام عمل سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہوگا اور سخت ترین عذاب جب لوگوں کے اوپر نازل ہونے والا ہوگا، کن کن اعمال سے وہ عذاب انسانوں پر آ سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات بیان فرمائے۔ دیکھیے، اب اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں سے اللہ کو چاہیے، ابھی ہم کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بسایا، روزی روٹی سے نوازا، آل و اولاد دیا، خاندان کنبے قبیلے دیے، شہر دیا، گھر دیا، ہر چیز سے اللہ جو نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی چپکے نہیں نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کو بہت ہی ہلکے سے لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں، کہتے ہیں ہم صدقہ اور زکوٰۃ تو دے ہی رہے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ دیکھیے، ترجمہ دوسرا ہے لیکن گہرائی دوسری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں
جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ کیا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے؟ آپ قرآن کریم کے بے شمار آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، تم لوگوں کو کس نے پیدا کیا، پورے کائنات کا خالق و مالک کون ہے، تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ان کا جھگڑا کیا تھا؟ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی چیزوں کے اوپر مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، قادر ہے، ویسے ہی جو ہمارے معبودان ہیں وہ بھی کائنات میں اختیار رکھتے ہیں۔ ذرا ملا لیجئے اس بات کو۔ آج لوگوں کو اگر توحید کی دعوت دی جائے، لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف بلایا جائے، لوگ اس کو سنتے ہیں نا؟ کرتے کون سا ہے؟ کرتے ہیں وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے۔ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، کرتے ہیں وہی جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس کو اس سے الگ مت سمجھیے، یہ بھی وہی چیز ہے۔ سن رہے ہیں کہ اللہ کا کلام یہ ہے، سن رہے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، سن رہے ہیں کہ نبی اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑتے ہیں؟ نہیں، سنا ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے بھی جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ چاہے اکابرین کی بات قرآن و حدیث سے میچ کھائے یا نہ کھائے، چاہے اس طرح کا عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو۔ مشرکین مکہ کا اصل میں جھگڑا یہی تھا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، پورے کائنات کو پالنے والا ہے، سب کو روزی روٹی دینے والا ہے، وہی ہم لوگوں کو ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نہیں بچا سکتا اللہ بچانے والا ہے، لیکن ہمارے معبودوں کا بھی اختیار ہے، ہمارے لات منات حبل عزا جو بت ہے ان کا بھی اختیار ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی اختیار ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانیں گے، ان کے سامنے بھی جھکیں گے اور اپنے معبودوں کے سامنے بھی جھکیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ایسے آدمی کی مذمت کی ہے جو آدمی قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی مذمت بیان کی ہے جو آدمی مردوں کو رب العالمین زندہ کرے گا اس کا انکار کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے جو اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے بھی اور نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت خرافاتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے آپ قرآن کی آیت رکھ دیجئے، رکھ دینے کے بعد بھی کیا کہیں گے؟ نہیں ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں لوگ شروع سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر سرکش شیاطین، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر شیطان سے مراد وہ ابلیس والا شیطان خالی نہیں ہے، شیطان سے مراد ابلیس والا خالی شیطان نہیں ہے، وہ شیطان بھی مراد ہے جو انسان نما ہے اور جو لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کر کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مکہ کے اندر قبیلہ بنو عبد الدار کا ایک سردار تھا نضر بن حارث۔ یہ تاجر آدمی تھا، یہ تجارت کے لیے فارس بھی جاتا تھا، ہیرا بھی جاتا تھا، مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے سفر کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی بزنس مین لوگ سفر کرتے ہیں نا، کبھی اس ملک میں جاتے ہیں، کبھی اس ملک میں جاتے ہیں، کبھی یہاں سے دلی جاتے ہیں، کبھی ہریانہ جاتے ہیں، کبھی پنجاب جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آدمی تھا نضر بن حارث، یہ بھی جایا کرتا تھا، جاتا تھا رستم و اسفندیار جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کے قصے کو سنتا تھا، عیسائی پادریوں کو راہبوں کو دیکھتا تھا، ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اور انجیل اور توریت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ساری چیز کو دیکھ کر کے جب مکہ میں آیا تو اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو ہاشم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبوت نازل ہوئی ہے، میں نبی بنا ہوں، اور وہ اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ عربی قریش کی جو زبان ہے نا، یہ عربی زبان اسی میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو عربی زبان ہے، یہ جو قرآن کریم کی
قرآن کریم کی جو زبان ہے، جو عربی ہے، یہ اصل میں مکہ کے جو قریش کا قبیلہ ہے انہی کے لغت اور انہی کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے، تو ان کے سامنے یہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ تو نضر بن حارث کہنے لگا کہ یہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ایسا سنا سکتے ہیں، ہم بھی ایسا بتا سکتے ہیں، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں ایک پیرل، قرآن کے مقابلے میں ایک پیرل، نبی کی تعلیمات کے مقابلے میں بالکل سیم ٹو سیم وہی تعلیم۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے قرآن کریم سنانے کے لیے، وہاں پر یہ بھی لوگوں کو مجمع میں جمع کر لیتا، اور رستم کے، اسفندیار کے اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کے قصے سناتا، اور کہتا کہ یہ بھی تو پرانی باتیں بیان کر رہا ہے، ہم بھی پرانی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو قرآنی حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی پیروی کرنے کے لیے جو لوگ تیار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر شرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی آپ غور و فکر کر لیں، دیکھ لیں، اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، مقابلے میں دوسری بات پیش کی جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمیں ایسا ہی کرتی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ جو لوگ بھی اس طرح کی مینٹلٹی رکھتے ہیں، یعنی اصل جو بات ہے کہنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا، نبی بنا کر کے بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن کریم نازل فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو پھر سے وحی کی اور قرآن کریم کی شرح اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ وہ چیز اس زمانے میں بھی دنیا میں موجود تھی، صحابہ کے بعد بھی دنیا میں موجود تھی، آج بھی دنیا میں موجود ہے، قیامت کی صبح تک دنیا میں موجود رہے گی۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی لائیں گے یا اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی لوگ لوگوں کو دیں گے، اصل میں وہی شیطان کی پیروی ہے۔ اس قرآن کریم اور نبی کی تعلیمات کو ہٹا کر کے جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے پروسا جائے گا، جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے دیا جائے گا، اصل میں وہی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر شرکش شیاطین کی پیروی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ قرآن ان کے سامنے پیش کیجئے، اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے۔ آپ نبی کی حدیث ان کے سامنے پیش کیجئے، نبی ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، نبی نماز ایسے پڑھتے تھے، نبی نماز میں یہ چیز پڑھا کرتے تھے، نبی کے نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے تھا، ایسے تھا، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، ساری بات بتا دیجئے۔ کہیں گے نہیں، سن لیا اچھی بات ہے، حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارے ہاں لوگوں کو بتلایا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شیطان کی پیروی۔ جب قرآن آ گیا اور حدیث مبارکہ آ گئی تو اس کے بعد کسی کی بھی بات چلنے والی نہیں، اور یہی چیز تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ جب قرآن کی بات آ گئی تو پھر قرآن کی ماننا ہے، جب نبی کی بات آ گئی تو نبی کی ماننا ہے۔ اگر اس کے باوجود شیطان کو اپنا دوست بنایا، اگر اس کے باوجود شیطان کو اپنا دوست بنایا، اگرچہ اس کے باوجود شیطان کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے انہ من تولاہ، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، تو شیطان اس کو گمراہ کر کے رہے گا، بہکا کر کے رہے گا، اور شیطان اس کو اللہ کے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف ہدایت اور رہنمائی کر کے رہے گا۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے، اور جو اصل بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی بات آئے، نبی کی تعلیمات کی بات آئے، تو پھر ہم کو ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے کلام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نبی کی تعلیمات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ
تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا